کتابیں ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، پوری قوت کے ساتھ جنریشن کو اور دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے راستے میں اگر رکاوٹ آئے گی کہیں سے تو وہ یہیں سے آئے گی. انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو شریعت ہے، جو اصول ہیں، اگر مسلمانوں نے ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا تو ان کا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا. ظلم کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا، بے حیائی کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا، نفرت کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا، تعصب کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا، غربت اور بے روزگاری کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا، دنیا کے تمام ذرائع پر قبضہ کر لینے کا ایجنڈا ان کا پورا نہیں ہوگا اگر مسلمان کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس ایسے اصول موجود ہیں. چور کبھی بھی چوری کرنے کے لیے، ڈاکو کبھی بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے ویران گھر کا انتخاب نہیں کرتا. جس گھر میں کچھ نہ ہو وہاں چور چوری کرنے نہیں جائے گا، جس گھر میں کچھ نہ ہو وہاں ڈاکو ڈاکہ ڈالنے نہیں جائے گا. آپ کے پاس وہ قیمتی سرمایہ ہے، آپ کے پاس وہ ایمان کی قوت ہے، وہ قرآن کی قوت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قوت ہے، آپ کی تعلیمات کی قوت ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے، جو دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، جو دنیا کو نیکیوں کے راستے پر ڈال سکتی ہے، خیر خواہی کے راستے پر ڈال سکتی ہے، اچھے اخلاق کے راستے پر ڈال سکتی ہے. یہ اصول ہے آپ کے پاس، مگر لوگ سمجھ رہے ہیں. پچھلے سال ایک دن ایک اخبار میں نے پڑھا کہ آر ایس ایس کے صدر موہن بھاگوت جی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم بہترین امت ہیں، اس چیز سے باہر آنا ہوگا. ہم بہترین امت ہیں، اس خواب سے مسلمانوں کو باہر آنا ہو. آپ سمجھے کیا کہا گیا؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خیر امت، بہترین امت کا ٹائٹل کیا معنی رکھتا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ جملہ ہے جو مسلمانوں میں قوت دیتا ہے، مسلمانوں میں اسپرٹ دیتا ہے، مسلمانوں کو جگاتا ہے، مسلمانوں کو اس کی ذمہ داریاں بتاتا ہے. یہ وہ جملہ ہے. چونکہ کبھی بھی مقام بغیر ذمہ داریوں کے نہیں ہوا کرتا. ذمہ داری، آپ کو بڑا مقام ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑی ہے. کبھی بھی ایک آدمی گھر میں رہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی ٹیچر ہے، اس کی ذمہ داری اس سے زیادہ ہے. ایک آدمی حاکم شہر ہے، اس کی ذمہ داری اور بڑھ گئی. کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ذمہ داری اور بڑھ گئی. کوئی وزیر اعظم ہے، اس کی ذمہ داری اور بڑھ گئی. تو وہ سمجھ رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہترین امت کا مطلب کیا ہے. مسلمانوں کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ دنیا کو بدل سکتے. لیکن ہمارے مسلمان، ہمارے بھائی، ہمارے سماج میں رہنے والے لوگ غفلت میں. ہمارے بھائی اپنے مقام کو نہیں پہچان رہے، ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہے. ہماری صورتحال کیا ہے؟ سماج پر ایک نظر ڈال لیجئے کہ ہماری صورتحال کیا ہے. آپ صبح میں جب اٹھیں گے، بھائیوں تھوڑا توجہ سے سنو باتوں کو. ہاں بھائی، پوری توجہ. اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی اور آپ تمام حضرات سے بھی، تمام لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، آپ پوری توجہ سے سنیں اور عمل کرنے کے جذبے سے سنیں. آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بستی میں یا آس پاس کی بستیوں میں جو نان مسلم ہیں، ان کے لڑکے اور ان کی لڑکیاں، گھر کی عورتیں، بوڑھے بچے، جوان، سب آپ کو ایکسرسائز کرتے نظر آئیں گے، سڑکوں پر دوڑتے نظر آئیں گے.
सब लोग अपनी सेहत की फिक्र करते नजर आएंगे, अपने को मजबूत बनाने की फिक्र करते नजर आएंगे, अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए, अपने मकसद के लिए वो अपने आप को फिट और तैयार करते नजर आएंगे। और उन मुसलमानों को देखेंगे जिन पर अल्लाह ताला ने फज्र की नमाज फर्ज की है, जिनका उठना फर्ज करार दिया गया है, जिनको नमाज की इतनी हिदायत दी गई है कि एक नमाज के छोड़ने पर इतनी नेमतों से तुम महरूम हो जाओगे, और एक नमाज के बारे में तुम्हें इतनी बड़ी सजा वहां मिल सकती है। तुमसे क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में तुम्हारी पूछ होगी। वो मुसलमान 9 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक अपने कमरे में चैन से सोता हुआ नजर आता है। यह हमारी सूरत हाल है कि नहीं? हमारी गुफ्तगू का आलम, हमारी गुफ्तगू, अल्लाह अकबर, मुस्लिम महल्लों से गुजर जाइए, आज बच्चों में बेमकसद जिंदगी गुजारना ये मुस्लिम महल्ले, मुस्लिम समाज की पहचान है। पढ़ने का वक्त होगा, सारे बच्चे, वो कौमें जिनके बाप दादा ने कभी क ख ग तक को नहीं जाना, जिन पर कभी पढ़ने की पाबंदी थी, जिनके बाप दादा ने कभी किताब देखी तक नहीं, उनके बच्चे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, बहुत आला तालीम हासिल कर रहे हैं। और आप जब मुस्लिम महल्ले से गुजर जाएंगे तो वहां आपको गिल्ली डंडे करते, गालियां देते, बच्चे आपस में लड़ते हुए, दूसरों की चीज उठाते हुए, और बच्चों की वजह से माँ बाप को आपस में लड़ते हुए देखेंगे। क्या ये हमारी पहचान है कि नहीं? जबकि पढ़ाई का मामला कैसा है भाई? अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद को पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो आई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वही आई है, उस वक्त लोगों के अकायद बिगड़े हुए हैं, अखलाक बिगड़े हुए हैं, तौर तरीके बिगड़े हुए हैं, मामलात बिगड़े हुए हैं, समाजी सिस्टम बर्बाद है, सियासी सिस्टम बर्बाद है, सारी चीजें बर्बाद है, जुल्म ही जुल्म है। मगर जब पहली आयत आती है तो उसमें न तो अकीदे का तज़किरा मिलता है, न अखलाक की तालीम मिलती है, न नमाज का तज़किरा है, न रोजे का तज़किरा है, न ज़कात का तज़किरा है, न हज का तज़किरा। तज़किरा किस चीज का है? तो पढ़ने का तज़किरा। मगर हाय रे हमारा समाज, हमारे गार्जियंस, हमारे लोग के समाज में आज जब फहरिस्त बनती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसमें लोगों ने क्या देखा कि मुसलमानों का कितना 4% मुसलमानों के बच्चे पढ़ते। कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई? इतने बच्चे। बाद में लोगों ने इस पर तवज्जो दी, थोड़ा सा परसेंट और बढ़ गया होगा, मगर अभी भी दुनिया के, हिंदुस्तान के तमाम समाज और तमाम तहजीबों में तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ हमारा मुसलमान, हमारे लोग हैं, हमारा मुसलमान है। भाइयों, ये क्या चीज है? तालीम के सिलसिले में हम कहां हैं? आज सारी कौमों ने समझ लिया कि तालीम ताकत है, तालीम कुव्वत है, तालीम से कौमें आगे बढ़ती हैं। लोगों ने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, लोगों ने तरह तरह की चीजें बनाई। हम कहां हैं? हमारे जो स्कूल है उनकी सूरत हाल क्या है? और जो स्कूलों में हम पढ़ते हैं, जहां बच्चों को हम पढ़ाने भेजते हैं, वहां की सूरत हाल क्या है? हम कब फिक्र करेंगे? कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे? कब उठेंगे? कब खड़े होंगे? हमारे मुआमलात की सूरत हाल अभी हमारे मुफ्ती खालिद साहब ने सूद पर बयान किया। यह क्यों है?
وہ مسلمان جس کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم نے اگر ایک لقمہ حرام کا کھایا تو جنت کے دروازے کے بند ہونے کا خطرہ ہے. حرام کا ایک لقمہ تمہارے نیک کاموں کو برباد کر دے گا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ گڑ گڑا کر کے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں, اے اللہ میری دعا قبول کر لے, اے اللہ میری دعا قبول کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلا اس کو دیکھو, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کی ساری کاروبار حرام, ساری چیزیں تو اس کی حرام پر ہیں, تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ ہمارے معاملات کا حال. جوا سٹے پر ہمارے بچے آگے, شراب نوشی میں ہمارے بچے آگے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے مقصد ہی کو بھلا دی. ہم یہ بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں, ہمارا کیا مقام ہے, ہم کیوں یہاں برپا کیے گئے. اس سلسلے میں بزرگوں تھوڑا سنبھلو, تھوڑی اپنی ذمہ داری قبول کرو. دیکھو کتنا بڑا طوفان مچا ہوا ہے ہمارے سماج میں. دیکھو ذرا سا, خواتین کو دیکھیے, خواتین کی صورتحال کو دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی نے, اسلام نے خواتین کو بڑی عزت دی. کیسی عزت دی؟ جب اسلام آیا اس زمانے میں عرب کے لوگ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. بیٹیوں کو وہ کہتے تھے یہ کیا کرے گی ہمارے لیے, یہ رونے والی ہے, کوئی کسی جنگ میں کام آنے والی نہیں ہے, پیسے سے مدد کرنے والی نہیں ہے, مدد کرے گی تو شوہر کے پیسے کو چرا کر کے مدد کرے گی, یہ کسی کام کی نہیں ہے. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک دو آیتوں میں نے متعدد آیتوں میں سختی سے بیان فرمایا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِنفَاقٍ, املاق, کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کے ڈر سے. زمانے جاہلیت کے لوگوں کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ جب لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا, اس کے چہرے کی رونق غائب ہو جاتی تھی. اسلام نے حرام کیا, بیٹیوں کو زندگی عطا فرمائی, بیٹیوں کو زندگی عطا فرمائی. اسلام نے بیٹیوں کے لیے کچھ اور نہ کیا ہوتا, صرف یہی ایک حکم دیا ہوتا. اگر اسلام نے بیٹیوں کے لیے کچھ اور نہ کہا ہوتا, صرف یہی ایک حکم دیا ہوتا کہ بیٹیوں کو قتل نہیں کرنا ہے, تو اسلام کے لیے یہی کافی تھا. اسلام کے لیے, فخر کے لیے یہی کافی تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں سارے مذاہب, ساری قومیں بیٹیوں کو اور لڑکیوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی, دو مذاہب پائے جاتے تھے. ذرا میں سمجھا دوں اس فلسفے کو, لوگ نہیں سمجھتے ہیں ٹھیک سے. دو مذہب بڑے تھے جو انبیاء کے ماننے والے مذہب تھے. ایک یہودی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں, جن پر توریت نازل ہوئی. دوسری قوم عیسائیت کی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے. جانتے ہیں آپ کے ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. یہودیوں نے توریت میں آج لکھا ہوا ہے, توریت میں یہ لکھا ہوا ہے آج کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے, وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا, تو شیطان نے حضرت حوا کو وسوسہ ڈالا, شیطان نے حضرت حوا کو گمراہ کیا,
اور حضرت حوا نے حضرت آدم کو گمراہ کیا. یہ توریت میں آج بھی لکھا ہوا ہے. شیطان نے حضرت حوا کو گمراہ کیا اور حضرت حوا نے حضرت آدم کو گمراہ کیا. اس کے نتیجے میں یہودیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ عورت ہر گناہ کی جڑ ہے. یہ عقیدہ بنایا کہ حوا کی وجہ سے حضرت حوا کی وجہ سے حضرت آدم سے گناہ ہوا. پھر اس گناہ کو حوا کی ساری بیٹیوں کی طرف لگا دیا اور کہا کہ عورتیں گناہ کی دیوی ہیں, گناہوں کی جڑ ہیں. آگے آئیے, آگے عیسائیوں کے پاس آئیے. عیسائیوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا. عیسائیوں نے کہا کہ چلو اتنا فرق نہ کرو, یہ سمجھو کہ حضرت حوا نے بھی غلط کیا, آدم نے بھی غلط کیا, لہذا ان کی ساری اولاد, مرد بھی عورت بھی, سب گنہگار ہو گئے. مرد اور عورت سب گنہگار ہو گئے اور ان کو ان کی سفارش کے لیے, ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا. یہ لوگ تھے جب نبی پر ایمان رکھنے والے, اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے عورتوں کو گناہوں کی جڑ قرار دے دیا, ساری عورتوں کو گنہگار قرار دے دیا. اس عالم میں اسلام آتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے کہ شیطان نے ہی آدم کو بہکایا, شیطان نے ہی حضرت حوا کو بہکایا. دونوں نے توبہ کر لی, دونوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی, لہذا مسئلہ ختم ہو گیا. اب نہ آدم کو گنہگار کہا جائے گا, نہ حوا کو گنہگار کہا جائے گا. جب وہی دونوں گنہگار نہیں رہے تو ان کی اولاد میں بھی کوئی گنہگار نہیں رہے گا. اسلام نے دیا یہ تصور, انسانوں کو یہ مقام اسلام نے دیا. بزرگوں, اسلام نے تمام ذمہ داریوں میں, گھریلو ذمہ داریوں میں, سماجی ذمہ داریوں میں عورتوں کو شریک بنایا ہے. گھروں کی اصلاح, سماج کی اصلاح جتنا مردوں پر فرض ہے اتنا عورتوں پر بھی فرض. ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری عورتیں آج کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے دیکھا, آپ جانتے ہیں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری عورتیں صبح سے شام کوئی کام نہیں, وہ صرف بات چیت میں, غیبت اور چغلیوں میں لگی رہتی ہیں. ہماری عورتوں کا بہترین کام صبح سے شام تک موبائلوں میں پڑے رہنا ہے, ایک ایک سیریل کی خبر رکھنی ہے. ہماری عورتوں کا کام شادیوں میں بننا ہے اور سنورنا ہے, ہر قسم کی زیب و زینت اختیار کر کے, فضول خرچیاں کر کے رسم و رواج کو آگے بڑھانا ہے, شادیوں کے رسم و رواج کو آگے بڑھانا ہے, موت اور غم کے موقع پر رسم و رواج کو آگے بڑھانا ہے, بے حیائی میں حصہ لینا ہے, بے پردگی میں حصہ لینا ہے. یہ ہماری عورتوں کی صورتحال. کیوں ہے یہ صورتحال؟ اس لیے کہ جس طرح ہمارے مرد نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں, ہماری خواتین بھی نہیں سمجھ رہے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری. بزرگوں, اصلاح کیسے ہوگی؟ سوال یہ ہے. سوال اب آخری بات کی طرف میں آتا ہوں. مقام ہمارا یہ ہے, سماج کی صورتحال یہ ہے, اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کون کرے گا؟ بزرگوں, علاج وہی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. علاج وہی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانوں کو پیدا کیا. تعلیم میں آگے آئیے, تعلیم میں بڑھیے اور یہ سمجھیے کہ مشکل حالات ہیں, مشکل حالات ہی مضبوط افراد پیدا کیا کرتے ہیں. سمجھیے آپ, مشکلات کیوں آتی ہیں؟ مشکلات آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں, آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہیں, آپ کو حوصلہ مند بنانے کے لیے آتی ہیں. آپ نہیں دیکھتے, آپ جن علماء پر فخر کرتے ہیں,
آج ہم نام لیتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، آج ہم فخر کرتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر، ہم فخر کرتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پر، ہم فخر کرتے ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ پر، ہم فخر کرتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پر۔ اسی طرح جو ہمارے غیر مسلم قومی لیڈر ہیں، مہاتما جی پر ہم فخر کرتے ہیں، جواہر لال نہرو پر فخر کرتے ہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے ہیروز ہم جن پر فخر کرتے ہیں۔ آپ بتائیے مجھے، کیا یہ مشکل حالات کی پیداوار نہیں ہے؟ کن حالات میں یہ لوگ پیدا ہوئے؟ کیا جب مغلیہ دور تھا تب پیدا ہوئے؟ جب آپ کی سلطنت تھی، جب آپ کی حکومت تھی، تو کیا اس دور میں یہ لوگ پیدا ہوئے؟ نہیں، مشکل دور میں یہ لوگ پیدا ہوئے۔ ہندوستان کے جو مدرسے جن پر آپ کو فخر ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، علی گڑھ یونیورسٹی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے، یہ کس دور میں پیدا ہوئے؟ یہ سب مشکل دور میں پیدا ہوئے، مشکل حالات میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مشکل حالات اسی لیے آتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور آپ اپنی ذمہ داری سے غفلت کے نتیجے میں آپ کہاں پہنچے ہوئے، آپ سنبھلیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اور خدائی تعلیمات کو اپنی زندگی کے لیے روشنی بنائیے، لائحہ عمل بنائیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ایک شعر میں علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ کیا فرمایا؟ تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے، یعنی معمار جہاں، دنیا کو بنانے والا۔ اللہ اکبر! مسلمان تو اپنے گھر کو نہیں بنا پا رہا، سب سے زیادہ کیس، سب سے زیادہ مقدمے، سب سے زیادہ عدالتوں میں مسلمان پہنچا ہوا ہے۔ سروے کر لیجئے، کسی بھی جیل کا سروے کر لیجئے، سب سے زیادہ کس مذہب کے لوگ ہیں اس جیل میں، پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہیں۔ کیوں بھائی؟ جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال رہا، بھائی بھائیوں میں لڑائیاں ہیں، آنگنوں میں دیوار پڑ رہی ہے، جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ زمین کے جھگڑے ہیں، بات بات پر رگڑے ہیں، بچوں کی صورتحال۔ مسلمان تو اپنے گھر کو نہیں صحیح کر پا رہا، اور مقام یہ ہے کہ معمار جہاں تو ہے۔ کیسے ہوگا؟ خواب سجائیے، خواب دیکھنا شروع کیجئے، خواب سجائیے کہ دنیا کو بنانا ہے، ملک کو بنانا ہے، سماج کو بنانا ہے۔ ظلم سے یہ دنیا کراہ رہی ہے، ظلم سے یہ دنیا کراہ رہی ہے، نفرت سے یہ ملک چیخ رہا ہے، تعصب کی بھٹی میں یہ ملک جل رہا ہے، مظلوم کچلے جا رہے ہیں، کمزور دبے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھیے، اٹھیے، کھڑے ہوئیے، نفرت کو مٹائیے، محبت کی آواز بنیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سیرت کو آدھا پڑھتے ہیں، آدھا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آدھا پڑھتے ہیں، آدھا سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے دو کام کیے۔ سب سے پہلے آپ نے دو اتحاد قائم فرمائے، توجہ دیجئے گا، دو اتحاد بنائے۔ ایک اسلامی اتحاد قائم فرمایا۔ مکے سے جو صحابہ مدینہ پہنچے، مکے سے جو صحابہ مدینہ پہنچے ان کو کہتے تھے مہاجر۔ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ مال و دولت، وہ سب کچھ مکے میں چھوڑ کر کے آئے تھے، رہنے کو گھر بھی نہیں تھا۔ اور جو صحابہ مدینے میں تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔
ان کے پاس گھر تھا، زمین تھی، جائیداد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، بھائی ایسا بنایا کہ تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، کیا کرنا ہے کہ جتنی چیزیں تمہارے پاس ہے آدھا آدھا بانٹ دو۔ اللہ اکبر! ایسا بھائی چارہ تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، دنیا میں کبھی نے ایسا بھائی چارہ نہیں دیکھا۔ بزرگوں، ہمارے لیے حضرات، اس جلسے کی شاندار، جاندار اور باوقار صدارت کرنے والے عالم اسلام کی تابندہ علمی شخصیت حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میں اپنی طرف سے، مدرسہ قاسم العلوم کی طرف سے، آپ تمام حضرات کی طرف سے ان کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اور میں حضرت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ہم لوگوں کی حقیر سی دعوت قبول فرما کر یہاں تشریف لائے۔ چلیے ماشاءاللہ، آپ جس سکون اور وقار کے ساتھ پہلے یہاں پر تشریف فرما تھے، اس سے کہیں زیادہ سکون اور وقار اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ حضرت کا پرمغز خطاب ہونا ہے، اس سے پہلے دستار بندی ہونی ہے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ بزرگوں، آج باروں کی یہ سرزمین ایک عظیم تاریخ کی گواہ بن رہی ہے۔ ابھی ہم نے نام لیا تھا حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ شخصیت جن کے نام سے ہی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، وہ شخصیت جن کے تصور سے ہی ایک خیال آتا ہے ایسی شخصیت کا، بوریا نشی، مدرسے کے بوریے پر بیٹھنے والی ایسی عظیم شخصیت کا، جو انگریزوں سے ٹکر لیتا ہے اور شاملی میں میدان کارزار گرم کر دیتا ہے، اسی شخصیت کے خانوادے سے حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو نہ صرف یہ کہ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم و استاذ حدیث ہیں، بلکہ ملت اسلامیہ کی روح رواں ہے، میر کارواں ہے اس وقت۔ بے شک اللہ، آج باروں کی سرزمین اس وقت بھی تاریخ، باروں کی سرزمین میں اس وقت بھی ایک تاریخ رقم ہوئی تھی جب حضرت کے دادا حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے، وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد اس وقت بھی یہ زمین، اس زمین نے تاریخ رقم کی تھی جب حضرت کے والد گرامی حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی یہاں تشریف لائے تھے۔ بے شک اور آج ہمیں لوگ ملتے ہیں کہتے ہوئے کہ حضرت یہاں تشریف لائے تھے، ہم نے حضرت سے ملاقات کی تھی، ہم نے حضرت سے ملاقات کی تھی، ہم نے حضرت سے ملاقات کی تھی۔ فراق گورکھپوری نے ایک شعر کہا تھا، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم عصرو، ان کو جب معلوم یہ ہوگا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ تو آج آپ حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسم